معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ نقوش میں آپ کو خوش آمدید۔ آج بابا جی اشفاق کا جو سبق ہم اپنی گفتگو میں بیان کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے سائیکو انالیسس۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کبھی کبھی زندگی میں یوں بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری خوشیوں اور بڑی راحتوں کے ساتھ ان کے پیچھے چھپی ہوئی مشکلات بھی آ جاتی ہیں، اور پھر ان مشکلات سے جان چھڑانی یوں مشکل ہوتی ہے کہ انسان کچھ گھبرایا ہوا سا لگتا ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے ہاں بہت بارشیں ہوئیں، بارشیں جہاں خوشیوں کا پیغام لے کر آئیں، خواتین و حضرات وہاں کچھ مشکلات میں بھی اضافہ ہوا۔ ہمارے گھر میں ایک راستہ جو چھوٹے دروازے سے ڈرائنگ روم میں کھلتا ہے اور پھر اس سے ہم اپنے گھر کے صحن میں داخل ہوتے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے وہ چھوٹا دروازہ کھول دیا گیا تاکہ آنے جانے میں آسانی رہے۔ آسانی تو ہوئی، لیکن اس میں ایک پیچیدگی پیدا ہو گئی، وہ یہ کہ جو جوتے آتے تھے وہ کیچڑ سے لتھڑے ہوئے ہوتے تھے، اور باوجود کوشش کے اور انہیں صاف کرنے کے کیچڑ اندر آ ہی جاتا تھا اور اس سے سارا قالین خراب ہوتا تھا۔ میں چونکہ اب تیزی سے بوڑھا ہو رہا ہوں اور بوڑھے آدمی میں کنٹرول کی صلاحیت کم ہوتی جاتی ہے، تو میں چیختا چلاتا تھا اور ہر اندر آنے والے سے کہتا کہ جوتا اتار کر اندر آؤ اور اسے پہننے کی بجائے ہاتھ میں پکڑ کر آؤ۔ اس سے میرے پوتے اور پوتیاں بہت حیران ہوتے تھے کہ اس جوتے کا فائدہ کیا جو گھر کے دروازے پر پہنچ کر اتارا جائے اور ہاتھ میں پکڑ کر گھر میں داخل ہوا جائے۔ وہ بیچارے کوئی جواز تو پیش نہیں کرتے تھے، لیکن جوتے اتارتے بھی نہیں تھے، جس سے میری طبیعت میں تلخی اور سختی بڑھتی گئی، اور میں سوچتا تھا کہ یہ مسئلہ صرف اس ہی طرح سے حل ہو سکتا ہے جس طرح میں سوچتا ہوں۔ میری بہو نے کوئی اعتراض تو نہیں کیا مجھ پر، اور نہ ہی اس نے مجھے کوئی جواب دیا۔ وہ شام کو بازار گئی اور اس نے 2 میٹ خریدے، ایک تاروں کا بنا ہوا اور دوسرا موٹے بالوں والا۔ اب جب تاروں کے میٹ سے پاؤں رگڑے جاتے تو وہ رندے کی طرح صاف کر دیتا تھا، اور پھر موٹے بالوں کا موٹا دبیز میٹ مزید صفائی کر دیتا تھا۔ یہ بعد میں رکھا گیا تھا۔ جب میں نے یہ عمل دیکھا اور میں اس پر غور کرتا رہا تو مجھے کافی شرمندگی ہوئی کہ میں جو اپنی دانش کے زور پر، اپنے علم اور عمر کے تجربے پر بات کہہ رہا تھا وہ اتنی ٹھیک نہیں تھی۔ اس لڑکی یعنی میری بہو نے اپنا آپ اپلائی کر کے اس مسئلے کا حل نکال دیا، اور ہمارے درمیان کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوا۔ خواتین و حضرات، مجھے خیال آیا کہ انسان اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے دوسروں پر تنقید زیادہ کرتا ہے اور خود میں تبدیلی نہیں کرتا۔ اس مسئلے سے آپ خود بھی گزرتے ہوں گے۔ ہم نے یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ چونکہ مجھے ماسی اس طرح سے کہتی ہے اور فلاں اس طرح سے کہتا ہے، اس لیے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ماما جی میں خرابی ہے، یا چچا ٹھیک نہیں، یا پھر محلے والے یا حکومت خراب ہے، ٹرانسپیرنسی نہیں ہے اور سسٹم ہی ٹھیک نہیں، اس لیے محلہ گندا ہے۔ اگر کہیں پانی کھڑا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ اس پر توجہ نہیں دیتی، اور اپنی خرابی سے ہٹ کر ہمارے پاس بہت سارے جواز اور بہانے موجود ہوتے ہیں، اور یہ ہماری زندگی میں پھیلتے رہتے ہیں۔ کچھ خوش قسمت ملک ہیں جہاں لوگ اپنے مسائل اپنے طور پر یا خود ہی حل کر لیتے ہیں جو ان کے کرنے کے ہوتے ہیں۔ میری ایک نواسی ہے، اس نے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے اپلائی کیا۔ وہ ایک اسکول سے 2-3 ماہ ڈرائیونگ کی تعلیم بھی لیتی رہی۔ لائسنس کے لیے ٹریفک پولیس والوں نے اس کا ٹیسٹ لیا، لیکن وہ بیچاری فیل ہو گئی۔ وہ بڑی پریشان ہوئی اور مجھ سے آ کر لڑائی کی
کہ نانا یہ کیسی گورنمنٹ ہے، لائسنس نہیں دیتی۔ وہ خود میں خرابی تسلیم نہیں کرتی تھی بلکہ اسے سسٹم کی خرابی قرار دیتی تھی۔ 1 ماہ بعد اس نے دوبارہ لائسنس کے لیے اپلائی کیا۔ اب مجھے جتنی آیات یاد تھیں میں نے پڑھ کر اللہ سے دعا کی کہ اس کو پاس کر دے، وگرنہ میری شامت آ جائے گی۔ لیکن وہ ٹیسٹ میں پاس نہ ہوئی اور ٹریفک والوں نے کہا کہ بی بی آپ کو ابھی لائسنس نہیں مل سکتا۔ تو وہ رونے لگی شدت سے اور کہنے لگی تم بے ایمان آدمی ہو اور تمہارا ہمارے خاندان کے ساتھ کوئی بیر چلا آ رہا ہے، اور چونکہ تمہاری ہمارے خاندان کے ساتھ لگتی ہے اس لیے ٹریفک والوں تم مجھے لائسنس نہیں دیتے۔ وہ بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم تو آپ کے خاندان کو نہیں جانتے۔ وہ کہنے لگی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے اور میں اس ظلم پر احتجاج کروں گی، اخبار میں بھی لکھوں گی کہ آپ لوگوں نے مجھے لائسنس دینے سے انکار کیا۔ ایسا میری امی کے ساتھ اور ایسا ہی سلوک میری نانی کے ساتھ بھی کیا جو پرانی گریجویٹ تھیں، اور اس طرح ہماری 3 پیڑھیوں کے ساتھ ظلم ہوتا چلا آ رہا ہے، جس سے آپ کا ہمارے ساتھ بیر واضح ہے۔ وہ ابھی تک اپنے ذہن میں یہ بات لیے بیٹھی ہے کہ چونکہ ٹریفک پولیس والوں کی میرے خاندان کے ساتھ ناچاکی ہے اور وہ اس کو برا سمجھتے ہیں، اس لیے ہمیں لائسنس نہیں دیتے۔ اپنی کوتاہی دور کرنے کی بجائے آدمی ہمیشہ دوسرے میں خرابی دیکھتا ہے۔ بندے کی یہ خامی ہے۔ میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اور ہمیشہ دوسرے کی خامی بیان کروں گا، جیسا کہ میں قالین پر کیچڑ کے حوالے سے اپنے فیصلے کو آخری قرار دیتا تھا کہ سوائے جوتے ہاتھ میں پکڑنے کے اور کوئی چارہ نہیں۔ خواتین و حضرات، اگر کوئی گروہ انسانی اپنے آپ کو سرچ کرنا چاہتا ہے اور راست روی پر قائم ہونا چاہتا ہے تو پھر اسے اپنا تجزیہ اور انالیسز کرنا پڑے گا۔ میں اپنا تجزیہ کرنے کے لیے بڑا زور لگاتا ہوں لیکن کر نہیں پاتا، حالانکہ دوسرے کا تجزیہ فوراً کر لیتا ہوں۔ میں 1 سیکنڈ میں بتا دیتا ہوں کہ میرے محلے کا کون سا آدمی کرپٹ ہے، میرے دوست میں کیا خرابی ہے، لیکن مجھے اپنی خرابی نظر نہیں آتی۔ میں نے بڑا زور لگایا ہے، بڑے دم درود کروائے ہیں، سائیکو انالیسز کروایا، ہپناٹزم کروایا کہ میرا کچھ تو باہر آئے اور مجھے اپنی خامیوں کا پتہ چلے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں تو ایک بہت سمجھدار، عاقل، فاضل ہوں، مجھ سے زیادہ بڑا دانشمند آدمی تو ہے ہی نہیں۔ خواتین و حضرات، اگر آپ مطالعہ کریں اور کھلی نظروں سے دیکھیں تو آپ پر یہ کیفیات عجیب و غریب طریقے سے وارد ہوں گی کہ بندہ اپنے آپ کو کیسا سمجھتا اور اصل میں ہوتا کیا ہے۔ اور معزز خواتین و حضرات، آج کے موضوع کا پہلا حصہ میں یہیں ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔